وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، خاص طریقے پر مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے جناب فیروز اعظمی صاحب، ابھی جنہوں نے آپ کے سامنے اپنا گراں قدر خطاب پیش کیا، جناب کاظم ملک صاحب، جناب سہیل امین شیخ صاحب، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، عزیز طلبہ اور طالبات، مجھے خوشی ہے کہ عیسائیوں کے 40 سال مکمل ہونے پر آج کے اس با-رونق اجلاس میں اور اس با مقصد کانفرنس میں شرکت کا مجھے موقع ملا، اور اب آپ عزیزوں سے کچھ خطاب کرنے کی سعادت میسر آئی۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع ہمت اور حوصلے کو نئی سمت دینے کا ذریعہ ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے، قومیں زندگی کے میدانوں میں اور مختلف شعبۂ حیات میں اپنی ہمت، اپنے حوصلے، اپنے جذبے کی وجہ سے ہی سفر کیا کرتی ہے۔ ابھی یہاں ذکر آیا، ہمارے کاظم بھائی بتا رہے تھے کہ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے اور آئندہ کتنی ترقی کر جائے گی۔ انہوں نے تو ماشاءاللہ 10 سال کی مدت بھی مقرر کر دی، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ آئندہ وہ یہاں تشریف نہیں لائیں گے، اور بمبئی میں بیٹھے ہوئے تقریر فرمائیں گے۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ زمانہ چاہے جتنی ترقی کر لے، میڈیکل سائنس یا جدید سائنس چاہے کتنے ہی لمبا سفر طے کر لے، چاند پر زمینیں بیچی جائیں، کالونیاں آباد ہو جائیں، آپ دوزیں سمندروں کا سینہ چیریں، خلائی شکل فضا کو مضطرب اور بے چین کریں، مگر یہ ساری ترقیات اس انسان کے آگے، اس بشر کے آگے گھٹنے ٹیکنے والی ہے، جس کے اندر اخلاق ہے، کردار ہے، اچھی سمت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی اپنی صلاحیت، آپ کے اپنے اخلاق و کردار ہی کی قیمت ہے۔ انسان اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا، اگرچہ کہ ہمارے ملک میں یہ بات چلی ہے کہ لوگوں کو ان کے کپڑوں سے پہچانو، لیکن انسان اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا۔ اگر کسی ملک کا سب سے بڑا منصبدار یہ سمجھتا ہے کہ لباس سے کسی کی پہچان ہے تو غلط سمجھتا ہے۔
انسان کی پہچان اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، اور اگر آپ نے اپنا اخلاق، اپنا کردار اس ملک میں مضبوط رکھا، یقین مانیے آپ دنیا کے ہر میدان میں، دنیا کے ہر شعبے میں اپنا وجود بھی منوائیں گے، اپنی صلاحیت بھی تسلیم کروائیں گے۔ ایک بات اور عرض کروں، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے گا کہ آج دنیا جن ترقیات کی طرف بڑھ رہی ہے، جن چیزوں کو بہت ہی فخر کے ساتھ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو ایجادات ہیں، جو اکتشافات ہیں، جو نئے علوم ہیں، یہ امت مسلمان، ہم اور آپ کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں یورپ ایجاد کر رہا ہے، مغرب کے لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ حقیقت یاد دلانا چاہتا ہوں اور اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ اسے کبھی نہ بھولیے کہ دنیا کل بھی آپ کے بڑوں کے علم کی محتاج تھی اور آج بھی آپ کے بڑوں کے علم کی محتاج ہے۔ چاہے کتنا لمبا ترقی کا سفر ہو، کون یہ بھلا سکتا ہے کہ زہراوی کے بنائے ہوئے آپریشن کے آلات کے نقشے کے مطابق آج میڈیکل سائنس آلات بناتی ہے۔ کون یہ بھول سکتا ہے کہ علم طب پر گو علی سینا نے جو کچھ لکھا آج بھی اسے حرف آخر مانا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ محمد ابن حسن شیبانی جو فقہ حنفی کے تیسرے امام تھے، ان کے نام سے یورپ میں شیبانی انٹرنیشنل لا نام کی اکیڈمی قائم ہوئی، یعنی عالمی قوانین کے سلسلے میں ان کی کتابوں سے، ان کی تصنیفات سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ وہی ہے ان کی کتاب سیر کبیر پڑھ کر ایک انگریز نے اسلام قبول کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا تم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، صرف ایک کتاب پڑھ کر تم مسلمان ہو گئے، ایسا کیوں؟ اس شخص نے جو جواب دیا، ہمارے عزیز بچے اپنے دل پہ نقش کر کے لے جائیں، اس نے کہا میں نے یہ کتاب پڑھی، اس میں علم کی ایسی گہرائیاں ہیں اور عالمی جنگ و صلح کے اصول اور سلطنت چلانے کے ایسے ضابطے لکھے ہوئے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے دل سے بے اختیار یہ آواز آئی کہ اگر چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہے؟ روج عالم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج جو دنیا آپ سے پریشان ہے یا آپ کے پیچھے ہے، وہ اسی لیے کہ اس کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی امامت کے منصب پر آ نہیں سکتا سوائے اس امت کے۔ اسی امت میں یہ صلاحیت ہے، اسی امت میں یہ جوہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی، خواب غفلت میں لگ گئی، لیکن جب یہ جاگے گی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طبقہ مسلمانوں کے پیچھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے قاضی ملک صاحب نے میرے کان میں فرمایا گاندھی جینتی ہے تو ہم لوگ بھی کبھی کبھی مولوی ہو کے خیال فرما لیا کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ جو اعتراض کا سبب بنے،
ویسے جو ہمارے خفیہ محکمے کے دوست یہاں آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، اور یہاں وہاں جہاں جہاں میں جاتا ہوں بالعموم بیچارے سفر فرما کے تشریف لے آتے ہیں، اور ٹھیک بھی ہے، میرا بھی کام چل رہا ہے، ان کا بھی کام چل رہا ہے، زندگی کا سفر تو یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ سب اسی امت کے پیچھے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں، مجھ کو بہت پسند آتی ہے، سہیل بھائی سنیے۔ وہ کہتے ہیں یورپ بھی مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، فلاں قوم بھی، فلاں قوم بھی، فلاں قوم بھی، ہر قوم مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ ان تمام قوموں کے پیچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے ہیں، وہ پیچھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اتنی بات بہت کافی ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنی حقیقت کو اور اپنی عظمت کو اور اپنے کردار کی قوت کو اور اپنی صلاحیت کو پہچانیں۔ خاص طریقے پر یہ جو ہمارے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قوم کا، اس امت کا مستقبل ہے۔ آپ ہمارا سرمایہ ہے، اس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ ٹھیک رہیں گے، آپ درست رہیں گے، آپ صحیح راستے پر چلیں گے، آپ وقت کو بہتر استعمال کریں گے، آپ اگر آج اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت دیں گے، اگر آپ اخلاق و آداب کی رعایت کریں گے، اگر آپ اپنے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیں گے، تو یقین مانیے آنے والا وقت آپ کے سر پر امامت کا تاج رکھے گا، اور آپ دنیا کو بتائیں گے کہ اس سمت میں سفر کرنا ہے۔ اس لیے ابھی آپ اپنے وقت کا صحیح مصرف لیں، صحیح استعمال کریں، صلاحیتوں کو برباد نہ کیجیے، موبائل میں وقت نہ ضائع کیجیے، موبائل پر کتاب پڑھنے کے بہانے سے اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر نہ لے جائیں۔ پتہ نہیں کس نے ہمیں یہ نسخہ سکھا دیا کہ ہم موبائل کے بغیر جی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، زندہ قومیں اور زندہ ملتیں بیساکھیوں کے بلبوتے پر ترقی نہیں کیا کرتی ہیں۔ آپ کو جو اسباب و وسائل مہیا ہیں، ان اسباب و وسائل کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہمارے ملک میں باتیں آتی ہیں، ہمارے نوجوان شکایتیں کرتے ہیں کہ پھر تعصب ہماری راہ کی رکاوٹ، مگر میرا یہ احساس ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو باصلاحیت بنائیں، دنیا میں کوئی ایسا تعصب ایجاد نہیں ہوا جو آپ کے قدموں کی زنجیر بن سکے۔ آپ اپنے اندر وہ دم پیدا کیجیے، وہ طاقت پیدا کیجیے، وہ صلاحیت پیدا کیجیے۔ دنیا صلاحیتوں کی قدردان ہے، دنیا علم اور حکمت کے آگے جھکتی ہے۔ دنیا کے لوگ چاہے نہ چاہیں، لیاقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، حکومت کا تو کیا شکوا کہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا میں آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ انہیں جو دیکھیں یورپ میں جو ہوتا ہے دل سیکھا، جو اصل سرمایہ ہمارا تھا اس کی قدر، اس کی حفاظت اور اس سرمایہ کو اپنے دل میں جگہ لینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام۔ ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں 5 صدیوں تک پڑھائی گئی، 500 سال تک پڑھائی گئی،
دنیا کے کسی مائی کے لال میں دم ہو تو اس حقیقت کا انکار کر کے بتائے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اگر کسی مؤرخ میں، کسی مصنف میں، کسی محقق میں دم ہو تو اس حقیقت کا انکار کر کے دکھائے کہ یورپ ہمارے علم کی خیرات پر پڑتا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اپنا لہو دے کر علم و حکمت کو، علم و حکمت کے باغیچے سینچے، گلستان آباد کی، لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا نے عزت و عظمت کی جو عمارت، بلند ترین عمارت قائم کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس سرمایہ کی قدر کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی طرح باہمت اولو العزم ہیں۔ عزم بلند آور، سوز جگر آور، فارسی کا شاعر کہتا ہے عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازوئے پدر آور، کہ اپنے اندر وہ سوز جگر پیدا کرو، وہ عزم بلند پیدا کرو۔ اگر تم اپنے باپ دادا کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے والا بازو بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ اقبال نے اسی کا شکوہ کیا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ میرے عزیزوں، اس کانفرنس سے ایک عزم، ایک ہمت، ایک حوصلہ، ایک امنگ، ایک ولولہ لے کر آگے بڑھو اور اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ دنیا میں کوئی بلند منصب، دنیا میں کوئی عزت کا مقام، دنیا میں کوئی سہولت اور عافیت، دنیا میں عروج و اقبال کی کوئی نعمت آپ کو اس وقت تک میسر نہیں آئے گی جب تک کہ آپ حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کا نمونہ نہ بنے، حسن نیت کے ساتھ حسن اقدام کی راہ پہ نہ چلیں۔ سنت اللہ اس کائنات کے لیے یہ ہے کہ جو محنت کرے گا آگے بڑھے گا۔ سنت اللہ اس کارگاہ ہستی کے لیے یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو کٹھنائیوں اور مصیبتوں کی راہ پہ ڈالے گا، اسی کے لیے کامیابی کی منزلیں قدم چومنے کے لیے آئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں بغیر مانگے بھیک بھی نہیں ملتی ہے، عزت کا مقام تو دور کی بات ہے۔ کارگاہ ہستی میں عز و جاہ کی دولت، کارگاہ ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ اگر آپ میں یہ عزم ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور آپ کسی بلند ہدف تک پہنچیں گے تو پھر آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے آپ کو محفوظ محتاط ماحول میں رکھیے، زمانے کی رنگ رنگیوں پر اور دنیا کی رنگ رنگیوں پہ اپنی نگاہ کو نہ جانے دیجیے۔ آپ مرد مومن بن کر زندگی گزاریے، محتاط، پاکیزہ، باادب، بااخلاق، باکردار بنیے، تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے کامیابیوں کی نوید اور بشارت لے کر آئے۔ وقت کی ایسی حفاظت کیجیے کہ آنے والا وقت خود آپ کا استقبال کرے۔ آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کیجیے کہ کوئی چاہے نہ چاہے آپ کے آگے اس کو جھکنا پڑے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے۔ صرف باتوں سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، فیصلے تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہوں گے، فیصلے اقدام و عمل کے نتیجے میں ہوں گے۔ قرآن شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے؟ یہ بھی سنو، حسن عمل سے۔ انسان حسن عمل کی راہ پر چلے گا، محنت کرے گا، ترقی ملے گی۔
عروج ملے گا، اقبال حاصل ہوگا۔ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں، طلبا اس کو گرہ سے باندھ، اپنا نشانہ اونچا متعین کیجیے، ہدف بلند رکھیے، اپنی سوچ اونچی رکھیے، اپنے لیے نشانہ اور گول اونچا مقرر کیجیے۔ ہم بڑے پیغمبر کی بڑی امت ہے، چھوٹی سوچ ہمارے دامن پہ داغ اور دھبا ہے۔ ایک زندہ امت کی طرح اونچا نشانہ متعین کیجیے اور اسی اونچے نشانے کے مطابق محنت کیجیے۔ کسی نے کہا تھا اور خوبصورت بات کہی تھی، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ دوسری بات، صدیوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کامیاب لوگ گزرے، تحقیق کی دنیا میں، تصنیف کی دنیا میں، تحریک و تنظیم کے شعبے میں، دنیا کی کسی تہذیب میں، کسی ملک میں، کسی ملت میں، کسی مذہب میں، دنیا میں جتنی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان سب کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے وقت کو ضائع کیا ہے۔ صدیوں کا تجربہ یہ بتاتا ہے وقت کی قدر کرنے والے بھی ترقی کیا کرتے ہیں۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ وقت ٹھہر کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا، اسی وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ ملک کے حالات چاہے جتنے ناسازگار ہوں، انہی مشکل حالات میں ہمیں اپنے لیے راہ پیدا کرنی ہے۔ انہی مسائل کے بیچ، انہی مشکلات اور مسائل سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے ہمیں اپنے لیے راہ بنانی ہے۔ راستے آسانی سے نہیں بنا کرتے، مشکلات کا مقابلہ کم ہمت لوگ نہیں کیا کرتے۔ اگر ہم بلند ہمت کے ساتھ پڑھیں گے، مسائل و مشکلات کے بادل چھٹیں گے، اس پہلے حوادث میں قائم پہنچے گا وہی افساحل تک جو موج بلا کا خوگر ہو، رخ پھیر سکے طوفانوں کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ آپ امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امت مسلمہ کیوں برپا کی گئی اس کائنات میں۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے امت مسلمہ اس لیے اس روئے زمین پر برپا کی گئی کہ وہ اس کائنات میں ظلم کی اندھیریوں کے خلاف انصاف کا پرچم لے کر آگے بڑھے گی، شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کرے گی، بے یقینی کا راستہ روک کر یقین کی تعلیم دے گی، اور جہاں جہاں ظلم و ستم ہے اسے مٹا کر انصاف کا چراغ روشن کرے گی۔ یاد کر لیجیے، رستم نے صحابی رسول ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مقابلے کے لیے مسلمانوں کا لشکر گیا اور حضرت ربیعہ بن عامر رستم جیسے سپہ سالار کے دربار میں حاضر ہوئے، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور شان و شوکت کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کو مرعوب کرنے کے لیے، مگر مرد مومن کیا ہوتا ہے؟ مرد مومن کیا ہوتا ہے؟ ہر لحظہ نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جگر لانا میں جس سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، یہ ہے مرد مسلمان۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن عامر اکیلا فرد ہے اور رستم جیسے سپہ سالار کی بارگاہ میں
پوچھا رستم نے کیا لینے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ اب سنیے جواب، کیوں برپا کی گئی ہے یہ امت؟ حضرت ربیع بن عامر فرما رہے ہیں ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها۔ ہم خود سے نہیں آئے، ہم کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور بھیجنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، بھیجنے والا پروردگار عالم ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں برپا کیا، ہمیں ظاہر کیا، اور اس لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ جو لوگوں کی غلامی کی جا رہی ہے، لوگوں کے آگے جھکا جا رہا ہے، امیر کے آگے، سلطان کے آگے، بادشاہ کے آگے، جادوگر اور کاہن کے آگے، اور معبودان باطل کے آگے ہمیں بھیجا گیا تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی تک پہنچائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم قوموں، تہذیبوں، مذہبوں کے ظلم سے لوگوں کو آزاد کر کے اسلام کا عدل و انصاف انہیں دکھائیں، ہم بتائیں اسلام کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اس کا نظام معیشت کیا ہے، اس کا عدل اجتماعی کا سسٹم کیا ہے۔ دنیا کے تمام تہذیبوں اور مذہبوں کی تاریخ پڑھ لیجیے اور دیکھیے کہ دنیا کے ملکوں میں انصاف کا میزان، انصاف کا ترازو کیسا ہے۔ اس کے بعد آئیے میں انگلی پکڑ کر آپ کو لے چلوں مدینے کی گلی میں، جہاں فاطمہ مخزومیہ نام کی ایک عورت چوری کرتی ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، قبیلہ کہتا ہے ہاتھ کٹ گیا، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے اس سزا کو روکا جائے۔ سفارش کے لیے لایا گیا اسامہ ابن زید کو جو چہیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میری سفارش قبول کیجیے، سزا منسوخ کر دیجیے۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، تیری یہ جرم کہ تو اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، قسم بخدا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔ یہ ہے انصاف کی ترازو، یہ ہے انصاف کا وہ نظام جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ کوئی خطا کرنے والا ہو اسے بخشا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی امیر کبیر ہے، کوئی بڑے منصب والا ہے، پیسے والا ہے، تو چلیے وکیلوں کو پیسہ دیجیے، ان کو پیسہ دیجیے، چھٹی کیجیے۔ دنیا کے کسی ملک کی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا تھا، وکیل صاحب بڑی زوردار بحث کر رہے تھے، بحث کے دوران ایک موٹی کتاب وکیل صاحب نے اٹھائی اور جج صاحب کی طرف بڑھائی اور کہا یہ جو میرا کیس ہے، موکل جس کی طرف سے میں پیروی کر رہا ہوں، اسی کیس کی نظیر اس قانون کی کتاب میں فلاں فلاں جگہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جج صاحب نے کھولا تو جہاں نشان لگا ہوا تھا وہاں بہت سے نوٹ رکھے ہوئے، دوسری جگہ پھر نوٹ رکھے ہوئے، تیسری جگہ پھر نوٹ رکھے ہوئے۔ تو کمال معصومیت سے جج صاحب نے فرمایا اسی طرح کی چند مثالیں اور پیش کر دیجیے، آپ کا موکل باعزت بری ہو جائے۔ اسلام عدل سکھاتا ہے اور انصاف سکھاتا ہے، امت کو برپا کیا جائے تاکہ اسلام کا نظام عدل کائنات کے سامنے آئے۔ من ضیق الدنیا الی سعتها، آخری بات فرمائی ہم آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگیوں سے انسان کو نکال کر خوشحالی کی طرف لے جائے۔ یہ بھی بہت تفصیلی حصہ ہے، اس پر اگر میں گفتگو کروں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ دنیا کی تنگیاں اور پھر دنیا کی نصرت اور خوشحالی، اسلام بتا رہا ہے کس طرح کی خوشگوار زندگی گھر میں گزاری جائے۔ اسلام سکھا رہا ہے کہ کس طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک برتا جائے۔ اسلام سکھا رہا ہے اولاد پر کس طرح شفقت نچھاور کی جائے۔
خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نابا سجدہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ پیش ہیں، کیا بات پیش آ گئی؟ نماز کے بعد پوچھا گیا، حضور نے فرمایا حسین آ گئے تھے، اولاد کی اولاد ہے، حسین آ گئے تھے، کاندھے پر سوار ہو گئے، سجدے کی حالت میں کھیلنے لگے۔ میرے دل میں یہ چاہت ہوئی جب تک وہ کھیل کے ہٹ نہ جائیں میں سجدے کو لمبا کروں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اسلام کا نظام زندگی کیا ہے۔ امت کو برپا کیا گیا تاکہ امت دنیا کے انسانوں کو بتائے کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے، کس طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ شہادت علی الحق، شہادت علی الناس، اس امت کی تاسیس کی بنیادیں ہم گواہی دیں، ہم دنیا کو بتائیں کہ سچائی کدھر ہے، اصل حقیقت کدھر ہے۔ اسی راستے پر چل کر دنیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ اگر اس امت کا بہترین حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خود اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، کردار پیدا کریں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، علم و عمل کی بلندی لائیں۔ باتوں سے، جذبات سے، نعروں سے، تقریروں سے کسی قوم کی تقدیر نہ بدلی ہے، نہ بدل سکتی ہے۔ ہماری تقدیر اگر بدلے گی حسن تدبیر سے بدلے گی۔ تقدیر کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں ہمیں حسن تدبیر کے راستے پر چلنا ہوگا۔ رہ گئی بات ملک کے مشکل حالات کی، گاندھی جینتی ہے، گاندھی جی تو پتہ نہیں کہاں اس وقت گاندھی جی کے افکار نظریات چلے گئے۔ اب تو بیچارے ان کا دیدار صرف نوٹ پر ہوتا ہے اور اس پر سے بھی ان کو ہٹانے کی پرزور مخلصانہ کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمارے گاندھی جی بھی اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ گاندھی جی نے بھی بہت سوچ سمجھ کے لاٹھی ہاتھ میں رکھی تھی اور لاٹھی والی تصویر ہی نوٹ پہ آتی ہے۔ یعنی وہ اپنے مخالفین کو بتا رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں تو ہنسا کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن اگر آپ لوگ اب کوئی مخالفت کریں گے تو سمجھ لیجئے ڈنڈا ہاتھ میں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے 4 کتاباں حقہ آئین 5واں آیا ڈنڈا، یعنی 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن تو نازل ہوئی ہیں، جو ان چاروں سے نہیں سنورتا ہے وہ ڈنڈے شریف سے سنور جاتا ہے۔ تو 4 کتاباں حقہ آئین 5واں آیا ڈنڈا۔ گاندھی جی نے ایک سمت ملک کو دی تھی، لیکن افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بہت تیزی سے زیادتی کی طرف، ظلم کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں مل جل کر اپنے ملک کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ملت کی جو مشکلات ہیں، یہاں بات آئی عیسائیوں ملی ایشوز پر بھی کام کرتی ہے، یقیناً مشکل حالات ہیں، مگر نا امید نہ ہوئیے، خوف زدہ نہ ہوئیے، سر اٹھا کر زندگی گزاریے اور مشکلات کا مردانہ وار سامنا کیجیے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید کو جب ان کو چاروں طرف سے سازشوں سے گھیر لیا گیا تھا، نمائندے نے، دوسری قوموں کے نمائندے نے ان سے یہ کہا تھا ضد چھوڑ دیجیے، ہمارا مطالبہ مان لیجیے، ورنہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی اور آپ کی سلطنت کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ اس غیور سلطان نے کہا تھا یقیناً میں اور میری سلطنت چاروں طرف سے خطرات میں گر چکے اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔